أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے شرک پر جواز کے شوشوں کو بیان فرمایا، پھر ساتھ میں اللہ نے منکرین قیامت کا ذکر۔ آج کے درس میں اللہ مظلوموں کا بیان فرمائے گا۔ پہلی آیت والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کی رضا کی خاطر، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ، ولا اجر الآخرت اکبر اور آخرت میں اس سے بھی اچھا اور بڑا ٹھکانہ، لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ جان لیں۔ آپ نے سنا ہے جی کئی بار ابتدائے اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، صحابہ کرام کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، رشتے ناطے توڑ دیے گئے۔ 3 سال 4 سال تک شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو بند کیا گیا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، میرے پاک پیغمبر آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف بھیج، ہجرت کروا ان سے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں پر گئے تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کی خاطر، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی۔ پھر ایک زمانہ آیا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو وہ ٹھکانہ دیا جسے دنیا مدینہ طیبہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ مدینہ طیبہ ان کے لیے سازگار رہا، خوشگوار رہا، ترقی یافتہ رہا۔ پھر مدینے سے رہ کر، مدینے میں رہ کر اللہ کے پاک پیغمبر اور اس کے صحابہ کرام نے پورے عرب کے اوپر حکمرانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا مصداق ہجرت کا صحابہ کرام ہے، اور دوسرا مصداق ہر وہ بندہ ہے جو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آتا ہے، جو بندہ دار البدعت کو چھوڑ کر دار التوحید کی طرف آتا ہے، جو بندہ گناہوں والی جگہ کو چھوڑ کر نیکیوں والی جگہ پہ جاتا ہے، وہ بندہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ اس بندے کو بھی اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، اس کو پڑوسی اچھے مل جاتے ہیں، نئے دوست یار اچھے مل جاتے ہیں، نیک لوگ مل جاتے ہیں، اس کے وہ پڑوسی ہمدرد ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہر وقت ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہے کہ چوتھے پارے کے اندر ہجرت کی قسمیں بیان کی تھی۔ ایک ہجرت کی قسم یہ تھی کہ جو بندہ دار الحرب کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جاتا ہے اس کا حکم اور ہے جی۔ کوئی بندہ اپنی جسمانی اذیتوں کی وجہ سے یہاں پر اس کو جسمانی تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اوپر آب و ہوا موافق نہیں آتی، بیمار رہتا ہے، اس کا حکم اور ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ بندہ ہجرت کرتا ہے، اس کا حکم اور ہے۔ اسی طرح 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 کے ہر طرح کی ہجرت ہے جی، لیکن ہر ایک کا حکم مستقل ہے۔ جو اصل ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر جانا، دار الاسلام کے اندر یہ ہجرت ہے۔ اس زمانے میں جو ہجرت تھی فرض تھی، اب وہ ہجرت نہیں رہی۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں اس سے بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے،
لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں جی، دار الکفر کو چھوڑ دیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں جی۔ الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا مصیبتوں کے اوپر، تکلیفیں آئیں برداشت کی، اور وہ علی ربہم، اور اپنے رب کے اوپر، یتوکلون، توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے بھروسہ کرنا، اور مطلب توکل کا یہ ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑنا، یہ کیا ہے جی؟ توکل ہے جی۔ ہاں، اسباب بھی اختیار نہ کرو جی تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ تعطل بن جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ توکل اختیار کرنا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئے، درس سننے کے لیے آئے، تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے پہلے آپ اپنے موٹر سائیکل کو بند کرو، پھر اس کے بعد اس کو لاک لگاؤ، لاک لگا کر پھر مسجد کو آؤ، یہ توکل ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ کر کے چھوڑ کر آ جاؤ، چور آئے لے کر جائے، یہ تعطل ہے، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تالا لگاؤ، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ رب کے حوالے کر دو، یہ توکل ہے۔ فرمایا جو لوگ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی کامیابی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہ والی آیت ایک سوال کا جواب ہے جی۔ مشرکین مکہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے پیغمبر ہو جی، آپ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہو جی، آپ کھانا کھاتے ہو، آپ کو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، آپ کی بھی شادیاں کرتے ہو، آپ کی بھی بیوی بچے ہیں جی، آپ تو ہماری طرح عام انسان ہو جی، ہم آپ کو کیسے مان لیں جی آپ پیغمبر ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جی، اور مرد کے پیغمبر بنا کر بھیجنے میں بھی اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں، مرد پیغمبر کا کام ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کرے جی، چاہے اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، ان میں جا کر کیا کرے جی؟ واعظ و نصیحت کرے۔ اگر کوئی عورت پیغمبر بن جائے تو وہ یہ کام تو کر ہی نہیں سکتی، وہ نہ اچھوں کے پاس جا سکتی ہے نہ بروں کے پاس جا سکتی۔ پھر اسی طرح پیغمبروں کا کام ہوتا ہے دن ہو یا رات ہو، اللہ کا قرآن، اللہ کے احکامات، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت پیغمبر ہوتی، وہ دن کو بھی نہیں نکل سکتی، راتوں کو تو بطریقولہ نہیں نکل سکتی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسین کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ اسے چنتا ہے جی۔ اور اسی طرح اگر عورت پیغمبر ہوتی تو اللہ اسے چنتا، وہ سب سے زیادہ حسین ہوتی۔ تو نیک لوگ اپنی جگہ پہ، بدکار تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے۔ تو یہ عورتیں پیغمبر ہوتی تو یہ خرابیاں آتی۔ میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھ لو تم اے مکہ والو اہل ذکر سے جی، اہل علم سے، اہل کتاب سے، یہودی تو میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اگر بندے کو خود علم نہ آتا ہو، بندے کو کسی مسئلے کا نہ پتہ ہو، یا یہ ہے کہ خود عالم ہے، خود تبلیغی ہے، خود قاضی ہے، اور اس وقت اس کو وہ مسئلہ نہیں آ رہا، اپنے سے اوپر والے سے پوچھتا ہے، تو اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، اس میں بندے کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے جی، اہل علم سے پوچھو۔ اور اس آیت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت تقلید کے اوپر بھی دلیل بنتی ہے۔ دیکھیں تقلید کیا ہوتی ہے جی؟ کسی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہوتی ہے۔ حنفیوں، مالکیوں، شافیوں، جو بھی ہوں، وہ ہر بندہ اپنے امام کی تقلید کرتا ہے۔ اور یہ جو غیر مقلد ہے نا جی، اہل حدیث حضرات، جن کی داڑھیاں وہ ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اور شلوار وہ گھٹنوں تک آ رہی ہوتی ہے، اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو ٹھڈے مارتے رہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم کیسے موحدین ہو جی، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھا لیے، تم حضور کی بات مانتے ہی نہیں ہو، تم اپنے امام کی بات مانتے ہو۔ اب لوگوں کو یہ رنگ دیتے ہیں، لوگ بھی سوچتے ہیں باقی جی یہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو جب نہ سمجھ بندہ ہو نا، جس کو اپنے علم کے بارے میں پتہ نہ ہو، یا اپنے دین کو اس نے پڑھا نہ ہو، اپنے دین سے بالکل کوڑا کارا ہو نا جی، وہ کہتا ہاں باقی جی حدیث تو اے آکھنی ہے اور امام صاحب تو اے آکھنا جی، تو وہ بندہ پھر یہاں سے پٹڑی سے اتر جاتا ہے، وہ غیر مقلد بن جاتا ہے، گستاخ بے ادب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں تقلید جو کی جاتی ہے نا جی، صرف اور صرف
ان احادیث کے اندر کی جاتی ہے، ان مسائل میں کی جاتی ہے جو ایک دوسرے کے معارض ہوتے ہیں جی۔ مثلا ایک حدیث کچھ کہتی ہے، دوسری حدیث کچھ کہتی ہے جی، یا قرآن کا حکم اور آ گیا ہے اور حدیث اس کے خلاف آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم اس بندے کی بات مانتے ہیں جو بندہ قرآن میں بھی ماہر ہے، احادیث میں بھی ماہر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ نہ کوئی عقائد میں تقلید نہیں کرتا جی۔ مثلا اگر میں آپ کو کہتا ہوں اللہ ایک ہے جی، آپ میری بات بس وہ مان لو گے جی، ہم ہر وقت آپ ہی کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے جی اللہ ایک ہے جی، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق ہے، اس میں تو کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اصول میں بھی نہیں کرتا۔ قرآن نے جو اصول بیان کر دیے ہیں، وہ چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، سب کا اصول ایک ہے جی۔ ہاں، تقلید جو کی جاتی ہے نا جی، دو حدیثیں آ گئی مثال کے طور پر، سمجھو جی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک قوم کے ڈھیر پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اتا صبات اتا قوم فبال قائما، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ جب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی تصدیق مت کرو جی، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیے۔ اب دیکھیں دو حدیثیں آ گئی ہیں، ایک حدیث میں آیا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب ہی نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم اس بندے کی بات مانیں گے جو بندہ قرآن کے اندر ماہر ہو، جو بندہ احادیث کے اندر ماہر ہو، جو بندہ احادیث کو حل کر سکے جی شریعت کی روشنی میں۔ تو یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس درجے کے اندر اتم پائے جاتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیثوں کو یوں حل کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی، کیوں؟ حضور کی عادت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وہ بندہ بھی صحیح کہتا ہے جی، وہ بندہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قضاء حاجت فرمایا پیشاب کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں درد تھا جی۔ جس بندے کے گھٹنوں میں درد ہے، تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا جو نیچے جگہ تھی وہ کیا تھی جی؟ ناپاک اور گندی تھی، اگر بیٹھتے تو کپڑے ناپاک ہوتے، اس لیے کر لیا جی، بیان جواز کے لیے کر دیا۔ دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا جی۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اور اگر کسی بندے کا عذر ہو بیٹھ نہیں سکتا، گھٹنے اس کے خراب ہیں جی، یا یہ ہے کہ نیچے گندگی ہے بیٹھتا ہے تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو وہ بندہ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو حل ہو گئی۔ اب جو بندہ، اب یہی حدیث جب اہل حدیثیوں کے پاس جاتی ہے نا، غیر مقلدوں کے پاس، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس تو اور کوئی اصول ہی نہیں ہے نا جی، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے اور صرف حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ اور ادھر قرآن ہے جی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، چپ رہا کرو، سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ اب حدیث کہتی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہوگی، اور قرآن کہتا ہے کہ چپ رہا کرو جی۔ اب بندہ کیا کرے جی؟ تو یہاں پر پھر ہمیں اس بندے کی ضرورت پیش آتی ہے جو قرآن کی آیت کو بھی حل کرے اور احادیث کو بھی حل کرے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو نمازی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک نمازی وہ ہوتا ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہے، اکیلا، تو فرمایا کہ وہ بندہ اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو مقتدی ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ تم نے پڑھنی، تم نے کیا کرنا جی؟ فاستمعوا، غور سے سننا ہے، وانصتوا، چپ رہنا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو امام بن جاتا ہے، تو امام کے لیے یہ حکم ہے تم نے کیا پڑھنی ہے جی۔ اب امام کے اوپر یہ فٹ آ گئی ہے حدیث، پھر اسی طرح اکیلے تنہا کے اوپر بھی فٹ آ گئی، مقتدی کے لیے وہ قرآن کی آیت آ گئی۔ دیکھو کتنا آسان حل کر دیا جی۔ یہ قرآن اور احادیث کے اندر جب تعارض آ جاتا ہے جی، اس تعارض کو جب کوئی امام دور کرتا ہے تو ہم اس امام کی بات کو مانتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مان لی، دوسرا مسئلہ تھوڑا سا ڈھیلا تھا تو امام مالک رحمہ اللہ کی مان لی، تیسرا مسئلہ تھوڑا اور ڈھیلا تھا تو وہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مان لی۔ نہیں،
یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں کہ صرف پھر ایک بندے کی تقلید کرنی ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم شریعت کی اتباع کرتے کرتے کہیں خواہشات کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ جی. یہاں پر مسئلہ تھوڑا مشکل آ گیا اور دوسرا امام تھوڑی ڈھیل دے رہا ہے تو وہاں پر چلے جاؤ, وہ دوسرا ڈھیل دے رہا ہے اور چلے جاؤ, کرتے کرتے آپ بالکل شریعت سے نکل جاؤ گے. نہیں, ایک ہی بات امام کی بات ماننی ہے جی. ہم میں فرق اور اہل حدیثیوں میں غیر مقلدوں میں صرف یہ فرق ہے, ہم اس بندے کی بات مانتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ پایا ہے, جو آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے آیا اور اس نے قرآن اور احادیث کو حل کر کے ہمیں دکھایا اور سمجھایا. اور اہل حدیث کیا کرتے ہیں, ان کی بدبختی سمجھو یا خوش قسمتی سمجھو, وہ ہر للو پنجو سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں. مسئلہ وہ بھی پوچھتے ہیں, ہم بھی پوچھتے ہیں جی, لیکن ہم اس بندے سے پوچھتے ہیں جو آج سے 1300 سال 1400 سال پہلے گزر چکا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے تقلید. یہاں پر بعض لوگ پھنس جاتے ہیں جی, یہ بات یاد رکھا کریں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھو اہل علم سے, اہل ذکر سے, اہل کتاب سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ, والزبر, اور صحیفوں کے ساتھ, انزلنا الیک الذکر, ہم نے نازل کیا آپ کی طرف, الذکر, قرآن, لتبین, تاکہ آپ بیان کریں, للناس, لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو وہ چیز جو اتاری گئی ہے ان کی طرف, ولعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن اللہ نے اتارا اور آپ نے پیغمبر کو حکم دیا, میرا پاک پیغمبر تو لوگوں کو پڑھ کر بتا, لوگوں کو بیان کر کے دکھا. دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات سمجھیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سمجھنا ضروری ہے. قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ لیا جائے, نہ مانا جائے, تو اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن کی ایک آیت ہے من یعمل سوءا یجز بہ, جب یہ آیت نازل ہوئی نا جی, من یعمل, وہ بندہ, جو بندہ بھی عمل کرے گا, سوءا, برا, یجز بہ, اس کو اس کی جزا اور سزا ملے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا عالم ابوبکر صدیق تھا جی, سب سے بڑا عالم تھا جی. لیکن ابوبکر صدیق باوجود عربی جاننے کے جی, عرب ہونے کے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑا عالم ہونے کے بھی, قرآن کی یہ آیت نہ سمجھی. اور صحابہ سے بھی زیادہ کوئی بڑا علم والا ہوگا جی, کوئی بڑا فہم و فراست والا ہوگا, نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سمجھ آئی, کہا یا رسول اللہ, ایسا کون سا بندہ ہے ہم میں سے جس سے کبھی کوئی غلطی خطا نہ ہوتی ہو؟ ہم کوئی معصوم تو تھوڑی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو تم سے غلطی کوتاہی ہوگی اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار کو دیکھا نا, کہا ابوبکر تم اس سے یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تمہیں قبر کے اندر اور اسی طرح محشر کے میدان کے اندر اس کا بدلہ دے گا؟ فرمایا نہیں, یہ دنیا میں جب چھوٹی موٹی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے نا, پھر اس کے بدلے میں اس کے بعد اس بندے کے سر میں درد ہو جاتا ہے, جاتے جاتے ٹھوکر لگ جاتی ہے, جاتے جاتے کانٹا اس کو چبھ جاتا ہے, جاتے جاتے کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ بیماری اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے جس نے برا کام کیا اس کو یہیں پہ بدلہ اس کا مل جائے گا جی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جی, قرآن ان کے دور میں اترا لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں جی. اب کوئی بندہ اگر بغیر استاد کے کہے نا جی, جیسے وہ مرزا انجینئر ہے جی, اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی استاد ہے, نہ وہ اپنے استادوں کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس دور کے اندر, اس صدی کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو حرم کا امام بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا, اور اپنا قرآن ایسا پڑھتا ہے یقین مانو بندے کو سننے کو دل نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا مجتہد تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کہتا ہے قرآن بھی مجھے سمجھ آ گیا, حدیث بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے. یاد رکھیں قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے نا جی, ہمارے ہاں اولا میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جس کو صرف کہتے ہیں, جس کو نحو کہتے ہیں. اس کو صرف اور نحو کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر صرف اور نحو آتی نا جی, قرآن اور حدیث پڑھ کر سمجھاتا, ترکیب کر کے بتاتا, یہ قرآن کا یہ محاورہ کیسے ہے, یہ قرآن کی آیت کیسے ہے. جیسے میں نے ایک دن آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا, افامن الذین, کیا بے خوف ہیں وہ لوگ, مکر السیئات, جنہوں نے بری تدبیریں کی, ان یخسف اللہ, یہ کہ دسا دے اللہ ان کو زمین کے اندر, او یاتیہم العذاب, یا لے آئے اللہ ان کے پاس عذاب, من حیث,
وہاں سے کہ لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ دیکھیں بندے کو بے امن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت خوف خدا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا جی، بندہ پھر اس سے پھر چھٹکارا نہیں پا سکتا، بچ نہیں سکتا۔ فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑے ان کو فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے، ان کے چلنے پھرنے کی مقام پر جی بیماری میں مبتلا کر دے، اللہ سے کوئی بعید تو نہیں ہے۔ فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہے پھر ان بیماریوں کو دور کرنے والا، اللہ کو عاجز کرنے والا۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ان کو پکڑے ڈراتے ڈراتے، ایک مرتبہ زلزلہ دیا کہ ڈر جاؤ باز آ جاؤ، لیکن بندہ نہیں مانتا، دوسری مرتبہ زلزلہ دیا باز آ جاؤ، نہیں مانا جی، تیسری مرتبہ ایک ہی مرتبہ زلزلہ ہوا تو سب کے سب ختم ہو گئی، ایسے بھی اللہ پکڑتے۔ فإن ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف مہربان ہے، لرؤوف شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، ہمارے اگر گناہوں کو دیکھے نا جی تو ہمیں نہ پانی کا ایک قطرہ ملے نہ ہوا کا ایک جھونکا ملے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر وہ پھر بھی بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، اتنا مہربان ہے کہ اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔